یہ تین نسخے ہر گھر میں موجود ہونا کیوں ضروری ہیں اور ان کے نتائج انشاءاللہ آپ کو حیران کر دیں گے اگر آپ درست مزاج پر ان کا استعمال سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ معمولی امراض کا علاج آپ گھر پر بآسانی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم قانون مفرد اعضاء کے مطابق دل، دماغ اور جگر کے لیے 3 بہترین ہوم ریمیڈیز، ان کو بنانے کا طریقہ، ان کا طریقہ استعمال، ان کا مزاج اور کن امراض میں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم دماغ و اعصاب کے امراض کے لیے آپ کو بہترین نسخہ بتائیں گے۔ اس کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں کہ پہلے نمبر پر آپ نے حلیلہ سیاہ لینا ہے اور دوسرے نمبر پر آملہ لینا ہے اور تیسری چیز آپ نے ہلدی لینی ہے۔ حلیلہ سیاہ کو توے کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا کر اسے بریاں کر لیں تاکہ یہ پیٹ میں مروڑ پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 1 سے 2 مرتبہ کسی کپڑے سے چھان لیجئے۔ آپ کا پہلا نسخہ تیار ہے۔ اس کا مزاج ہوگا عضلاتی۔ اس کو آپ کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 1/4 چمچ چائے والی ہے بڑے افراد کے لیے، اور چھوٹے بچوں کے لیے اس کی مقدار خوراک 1 سال سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے 1 رتی سے 2 رتی تک بنے گی۔ یہ دوا آپ نے ترش لسی کے ساتھ یا پھر دہی کے ساتھ استعمال کروانی ہے۔ اچھا، اب مرحلہ آتا ہے کہ یہ نسخہ، یہ ہوم ریمیڈی کن امراض میں کام کرے گی۔ اگر اسہال ہیں یعنی دست ہیں، موشن ہیں، بڑوں کو ہیں یا پھر بچوں کو ہیں۔ اس کے علاوہ سنگ رہنی ہے یعنی کھانا کھانے کے ساتھ ہی واش روم کا آ جانا، بھوک کا نہ لگنا، بہنے والا نزلہ، جریان، خواتین میں لیکوریا، اور بچوں میں ہم بتا چکے ہیں کہ اسہال یعنی دست آنا۔ اس کے علاوہ موٹاپا ہو گیا، رات کو پیشاب کا زیادہ آنا، مثانے کا کمزور ہونا، شوگر کی ابتدائی حالتوں میں جب صرف پیشاب زیادہ آتا ہے، شوگر نہیں آتی، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ نسخہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی نزلہ، بلغمی یعنی سردی کا سر درد، ان صورتوں میں بھی یہ نسخہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کو بنائیں اور اپنے کچن میں محفوظ رکھیں اور ان امراض میں استعمال کر کے معمولی صورتوں میں ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جا کر اپنے بجٹ کا بہت سارا روپیہ ضائع نہ کریں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں قلب و عضلات کی سوزش اور ورم کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین نسخہ۔ تو نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے اجوین دیسی، دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے سونڈ یعنی تازہ ادرک جب خشک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سونڈ کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے پودینہ خشک۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 1 سے 2 مرتبہ کپڑے سے چھان لیجئے اور کسی ڈبے میں محفوظ کر لیجئے، اور اس ڈبے پر لکھ دیجئے یعنی دوا کا مزاج، غدی اور کن امراض میں مفید ہوگی، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کو شدید گیس ہے، قبض ہے، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، خارش رہتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، جوڑوں میں درد رہتا ہے، بند نزلہ ہے جس میں نزلہ بہتا نہیں ہے بلکہ ناک سے خون آ جاتا ہے، نکسیر کا آنا، خواتین میں حیض کا زیادہ آنا اور مردوں میں احتلام،
اور چھوٹے بچوں میں جو ہے نمونیا کا ہو جانا، چھاتی کا جام ہو جانا، ان تمام عوارضات کے لیے یہ نسخہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ مقدار خوراک کی بات کریں تو آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام، یہ مقدار خوراک بڑے افراد کے لیے ہے۔ چھوٹے بچوں کو 1 سال سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے ان کو 1 سے 2 رتی تک شہد میں ملا کر آپ چٹوا سکتے ہیں۔ یہ خشک کھانسی، خشک دمہ کے لیے بھی بے انتہا مفید ہوم ریمیڈی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے افعال کی بات کی جائے تو یہ یورک ایسڈ کا بہترین علاج ہے، فیٹی لیور کا بہترین علاج ہے، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ اور یورک ایسڈ کو بھی یہ نسخہ کم کرتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے تک اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اور تیسرے نسخے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو تیسرا نسخہ جو ہے وہ جگر و غدد اور آنتوں کی ورم اور سوزش کے امراض میں بے انتہا مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں کہ آپ نے لینی ہے ہلدی اور دوسرے نمبر پر لینی ہے ملٹھی۔ ملٹھی کو آپ نے پاؤڈر کرنے کے بعد وزن کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سونف، یعنی ہلدی، ملٹھی اور سونف، یہ تینوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 1 سے 2 مرتبہ کپڑے سے چھان کر محفوظ کر لیجئے اور ڈبے پر لکھ دیجئے جی گرم امراض کے لیے، اور مزاج اس کا لکھ دیجئے اعصابی۔ ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرا دوں کہ اس نسخے میں جو ملٹھی ہے اس کا پاؤڈر کر کے آپ نے پھر وزن کر کے ملانا ہے۔ اگر آپ ثابت ملٹھی ڈالیں گے تو وزن میں فرق آ جائے گا، کیونکہ ملٹھی کا بہت سارا برادہ جو ہے وہ انتہائی باریک نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نسخہ کن امراض میں مفید ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اگر آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے، پیچش رہتی ہے، مروڑ ہوتے ہیں، پیشاب کھل کر نہیں آتا، جلن ہوتی ہے، الرجی ہو گئی ہے، نیند نہیں آتی، جسم کے کسی حصے سے خون آتا ہے، پیپ آتی ہے، ان تمام عوارضات کے لیے یہ نسخہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جن کو سوزاک ہو، پیشاب میں جلن ہوتی ہو، خواتین یعنی UTI میں انفیکشن ہو، ایسی تمام صورتوں میں یہ نسخہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان تمام نسخہ جات کو بنا کر ان کے اجزاء لکھیں اوپر اور مزاج لکھیں، اور نیچے موٹے موٹے امراض میں لکھ دیں جن جن امراض کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کن کن امراض میں مفید ہیں۔ تو یہ تینوں نسخہ جات ہر وقت آپ کے گھر میں تیار رہنا لازمی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔